الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، سیاسی اور اجتماعی تغیرات کے نتیجے میں بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے نہیں کی جاتی تھیں اب کی جانے لگیں، اور بہت سے اداروں کے بارے میں سوالات اٹھائے جانے لگے اور سنجیدگی سے اس کی افادیت یا اس کے نقصان پر بحث کی جانے لگی. تو مناسب معلوم ہوا کہ ایک دفعہ اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور مشاہدات کی روشنی میں اور تاریخی حوالوں سے ایک گفتگو کر لی جائے، تاکہ یہ موضوع آئندہ کبھی زیر بحث نہ لایا جا سکے. وہ یہ کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، زمانے میں اتنے تغیرات آ گئے، تمدن تبدیل ہو رہا ہے اور جدید سے جدید ایجادات ہو رہی ہیں، اس میں ان قدیم دینی مدارس عربیہ کی کیا ضرورت ہے. اور جو آدمی ان مدارس میں کبھی نہیں آیا وہ بھی اس پر گفتگو کرنے لگا، اور وہ بھی اس کی افادیت اور اس کے نقصان کے بارے میں ایسے گفتگو کرنے لگا جیسے کہ اس کا تھیسس اسی کے اوپر تھا، اور اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اسی کے اوپر لی ہے کہ مدارس عربیہ اور مدارس عصریہ کے اندر کیا امتیاز ہے، کیا خصوصیات ہیں، اب ان کی ضرورت رہی ہے یا نہیں رہی. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے وہ اشخاص بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں جو بسم اللہ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، جو سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے، جو سورۃ الکوثر نہیں پڑھ سکتے، جن کو تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ اور پانچواں کلمہ نہیں آتا، وہ فرائض وضو سے واقف نہیں ہیں، فرائض غسل سے واقف نہیں ہیں. وہ ان مدارس عربیہ کے بارے میں لمبی لمبی زبانیں نکال کر لا یعنی اور فضول باتیں کر کے فضول بحثوں کو چھیڑ کر قوم کو الجھا دیتے ہیں. مدارس عربیہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے چند تمہیدی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کو مبعوث فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، یہ لفظ میں دانستہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مبعوث فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام دیا گیا تھا، جو آئین دیا گیا تھا، جو دستور دیا گیا تھا، جو نظام حیات دیا گیا تھا، وہ قیامت تک کے لیے تھا. تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا.
یہی وجہ ہے کہ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں جو تعبیر فرماتے ہیں وہ تعبیر یہ فرماتے ہیں اللہ ابتعثنا، کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس عظیم مقصد کے لیے قبول فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ تعبیر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تعبیر، یہ نصوص کی تعبیر ہے کہ امت محمدیہ میں ایک طبقہ ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے چنیدہ فرمایا ہے، جس کو منتخب فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو امت محمدیہ ہے مبعوث فرمایا ہے، تو اس کے خمیر، اس کے سریش کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو داخل فرمایا ہے، اور یہ امت اور یہ قوم جہاں پر بھی ہوگی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہوگی۔ یہ اور بات ہے کمی بیشی ہوگی، لیکن اسلام سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوگا، چاہے وہ ہندوستان میں بسے، چاہے وہ پاکستان میں بسے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں بسے، چاہے وہ عرب میں بسے، چاہے وہ یورپ میں بسے، چاہے وہ امریکہ میں بسے، چاہے وہ جرمنی میں بسے، لیکن اس کا رشتہ اسلام سے قائم رہے گا۔ یہ پہلی بات ہے کہ اس امت کا رشتہ، اس امت کی شریانیوں میں بہنے والا خون وہ اسلامی خون ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں مختلف جگہوں پہ گیا اور ایسے ممالک میں بھی گیا کہ جہاں پر یہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ مسلمان لڑکا ہے یا کرسچن ہے، تمام لباس، چہرے کا تغیر، ہر چیز بدلا ہوا، اور اس سے سوال کیا گیا کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمائے لگے اصل بات یہ ہے کہ اس کے کان میں پیدائش کے وقت جو پہلے کلمات پڑے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کلمات نے اس کی زندگی کے اندر ایک پیغام داخل کر دیا کہ تم مسلمان ہو۔ اس نے کلمہ ماں کی گود میں سیکھا تھا، اس نے وہ ساری تعلیمات فراموش کر چکا، لیکن کلمہ اس کے دل میں باقی۔ تو مسلمان نام کی جو قوم ہے وہ صرف ایک قوم نہیں، وہ صرف ایک انسانوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ مسلمان نام کی جو قوم ہے اس کا رشتہ اسلام سے قائم رہتا ہے اور قائم رہے گا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، یہ پیغام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس میں عقائد سے متعلق بھی احکامات ہیں، اس میں عبادات سے متعلق بھی احکامات ہیں، اس میں معاملات سے متعلق بھی احکامات ہیں، اس میں معاشرت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، تہذیب و تمدن سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک یہودی کو یہ اعتراض کرنے کا موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا رہے ہیں، تو اس نے کہا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے پیغمبر عجیب ہیں، ہر کچھ سکھلاتے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ اگر یہ طنز ہم پہ ہوتا تو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے اعتماد کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہودیت کا بھی مطالعہ کیا تھا، جنہوں نے عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا تھا، وہ حق کی تلاش میں چلے تھے، فارس سے اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے آ کے وابستہ ہو گئے تھے۔ تو انہیں پورے اعتماد کے ساتھ کہا اجل، جی ہاں، یہ ہمارے مکمل دین ہونے کی نشانی ہے۔ یہ دین صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، دین صرف اخلاقیات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، جس میں عقائد سے متعلق، جس میں عبادات سے متعلق، جس میں معاملات سے متعلق، جس میں معاشرت سے متعلق، جس میں اخلاق سے متعلق، جس میں انفرادی معاملات سے متعلق، جن سے اجتماعی معاملات سے متعلق احکامات موجود ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ جامع ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جہاں یہ دین جامع ہے وہاں یہ دین اسلامی انسانی زندگی کے اوپر مؤثر بھی ہوتا ہے، متاثر بھی ہوتا ہے بہت جلدی۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے مؤثر اور متاثر دو لفظ استعمال کیے، اس کا کیا وجہ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ خالی الذہن ہو کر اسلام کو مطالعہ کرتا ہے تو اسلام کا مطالعہ کرنے کے نتیجے بہت جلدی اسلام اس کو مؤثر کرتا ہے، اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اور متاثر کا مطلب یہ کہ ذرا سا بے احتیاطی کی جائے، اسلام کی تعبیر میں ذرا سی غلطی کی جائے تو یہ اسلام متاثر بھی ہو جاتا ہے، یعنی الحاد کا راستہ نکل آتا ہے، زندقہ کا راستہ نکل آتا ہے، بدعات اور خرافات کا راستہ نکل آتا ہے، اور انکار کا راستہ نکل آتا ہے۔ یہ اتنا حساس مذہب ہے۔ جہاں یہ جامع مذہب ہے وہاں بہت حساس بھی ہے۔ یہ بات مسلمہ حقیقت ہے اور اس کا ہر شخص اعتراف کرے گا، اور اپنے آپ کو صرف اعتراف نہیں کرے گا، اعتراف کرنے پہ مجبور پائے گا۔ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، سیدھی ایک لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ ساتھ لکیریں کھینچی، اور فرمایا یہ سیدھا راستہ اسلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملی ہوئی لکیریں یہ سارے باطل کے راستے۔ یعنی ذرا سی بے احتیاطی کر کے اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے کس وقت باطل کے راستے پہ داخل ہو گئے اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو جہاں پر یہ اسلام انسانی زندگی کے لیے مؤثر ہے وہاں متاثر بھی۔ تو جو مذہب اتنا جامع ہو، جو مذہب اتنا حساس ہو، تو اس مذہب کی تعلیم اور اس مذہب کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے نظام ایسا وضع کرنا ضروری ہے جس میں ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ 3 نقطے ہو گئے۔ چوتھا نقطہ اس کا یہ ہے کہ اس نظام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی کہ یہ نسلاً بعد نسل اسلام کا اجتماعی نظام، اسلام کا انفرادی نظام، اسلام کے عقائد، اسلام کے عبادات، اسلام کے معاملات، اسلام کی معاشرت اور اسلام کے اخلاق آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات بیان کی ہیں وہ صفات من و عن آگے منتقل ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول نے جو اپنے بارے میں فرمایا ہے وہ من و عن اسی طرح منتقل ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے جیسے عبادت کی ہے من و عن یہ عبادت آگے منتقل ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف باتیں فرمائیں۔ ایک موقع میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو اگر تمہیں فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا تقرب چاہیے، جنت چاہیے، جہنم سے بچنا چاہیے، عذاب قبر سے حفاظت چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کی زندگی کو تر و تازہ رکھے جو میرے احادیث کی حفاظت کرے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد ائمۃ المجتہدین، ائمۃ المجتہدین کے بعد علماء اکرام کی ذمہ رکھی۔ اور یہ دین عام ادیان کی طرح نہیں ہے کہ مثلاً چند رسومات کو ادا کر دیں دینی فریضہ ادا ہو گیا، چند حرکات سکنات کر لیں دینی فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ زندگی بھر کا روگ ہے، اور اللہ کے ہاں اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں گے اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ نقطہ جب ذہن میں آ گیا کہ یہ اتنا حساس دین ہے اور یہ انسانی زندگی کا روگ ہے، یہ ایک جامع دین ہے، ایک ہماگیر دین ہے اور انتہائی حساس دین ہے، اور اس کی حفاظت کرنا امت کی ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں جو موجود ہیں اب وہ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ موجودین آنے والوں کے لیے تربیت کا انتظام کریں گے، تعلیم کا انتظام کریں گے، اور اس دین کو رفتہ رفتہ منتقل کرتے کرتے قیامت تک کے ظہور کے وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ دین اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق قیامت تک کے لیے، کوئی نہ نیا پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ یہ چار باتیں ذہن میں رکھیے، یہ چار باتیں ہمارے مسلمات میں سے ہیں۔ جب یہ چار باتیں ہمارے مسلمات میں سے ہیں، ہمارے مشاہدات میں سے بھی ہیں، تو اس صورت میں اس دین کی ضرورت ہے تو اس دین کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور اس دین کی تعلیم کی جب ضرورت ہے تو اس دین کی تعلیم کے اداروں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک بدیہی دلیل ہے، اور اس دلیل سے انکار کرنا سورج کی روشنی سے انکار کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس دین کی حفاظت کرے گا کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال من امتی طائفۃ ظاہرین علی الحق، برابر میری امت میں ایک گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اور دین کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، تبدلات آ رہے ہیں، الحاد آ رہا ہے، تعویلات آ رہی ہیں، تحریف آ رہا ہے، ان تمام چیزوں سے پردہ چاک کر کے حقیقت کو آشکارا کرتا رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے ان احادیث اور ان آیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری امت دین سیکھنے پہ لگ جائے، لیکن اللہ رب العالمین بھی انسانی تقاضوں کو جانتے ہیں، انسانی فطرت کو جانتے ہیں، انسانی طبیعت کو جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو اس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا، خیر پھیلانا، دین کی دعوت دینا، اچھائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک طرف تو یہ فرمایا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری امت دعوت میں لگ جائے، ساری امت تعلیم میں لگ جائے، لیکن دوسری طرف اس انسان کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کبریٰ کو اس ضرورت کو سمجھنے کے ساتھ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک امت صغریٰ پیدا کرے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے میں سے چنیدہ لوگوں کا انتخاب کر کے جو ذی فہم ہو، ذی استعداد ہو، اچھی صفات کے حاملین ہو، ان کو منتخب کر کے اور وہ اس ذمہ داری کے ان کے حوالے کرے۔ اس بات کو مزید دوسری آیت میں واضح کرنے کے لیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ سب لوگ دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر قوم، ہر قبیلے سے چند افراد کو منتخب کیا جائے، وہ افراد نکلیں اور آ کر دینی تعلیم، دینی تفقہ اور دین کے نفوذ کو سمجھیں، دین کی باریکیوں کو سمجھیں، اور پھر وہ دعوت کا کام کریں، اشاعت اسلام کا کام کریں، اور انذار کے فریضہ انجام دیں، تبشیر کا فریضہ انجام دیں۔ تو قرآن کے نصوص یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس جامع دین، اس ہماگیر دین اور اس حساس دین کے لیے ایسے حاذقین، ایسے ماہرین فن کی ضرورت ہے جو ان باریکیوں کو سمجھ سکیں، جو باریکیاں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔
دیکھیے اگر بیماریوں میں پیچیدگیاں آ رہی ہیں تو کہا جاتا ہے میڈیکل میں مزید ریسرچ کی جائے تاکہ ان بیماریوں کا سد باب کیا جائے. اگر سائنسی ایجادات میں ترقی ہو رہی تو کہا جاتا ہے کہ ایسے سائنٹسٹ پیدا کیے جائیں جو اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کے آئیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اندر خامیوں کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بند کر دیا جائے. تو اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے جو ابد الآباد کی کامیابی، جو دنیا کی کامیابی، جو آخرت کی کامیابی، جو قبر کی کامیابی، جس کے اوپر دار و مدار ہے، ان اداروں کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یہ بدیہی چیز ہے. اس بدیہی چیز کا اعتراف نہ کرنا ایسا ہے جیسا سورج کا انکار کر دینا. تو اللہ رب العالمین کی منشا بھی یہ ہے کہ دین کے حاذقین پیدا ہوتے رہیں، دین کے ماہرین پیدا ہوتے رہیں. اور دین کے حاذقین اور دین کے ماہرین کوئی ایسے چلتے پھرتے پیدا نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے اور سارا دن پھرتا رہے اور آخر میں سورس کی بنیاد پر ڈگری حاصل کر کے آ جائے تو کیا کوئی آدمی اس سے اپنا علاج کروانا پسند کرے گا؟ یقیناً کہیں گے کہ بھائی ہماری جان عزیز ہے. تو اس سے کہیں زیادہ ہمارا ایمان عزیز ہے اور ایمان کا رشتہ عزیز ہے. اس سے کہیں زیادہ عقائد عزیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ عبادات عزیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ معاملات عزیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ معاشرت عزیز ہے، اس سے کہیں زیادہ اخلاق عزیز ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی ڈاکو بن جائے، ایک آدمی قاتل بن جائے، ایک آدمی زانی، شرابی اور مکار بن جائے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے معاملات بھی خراب ہو گئے، اس کے عقائد بھی خراب ہو گئے، اس کی معاشرت بھی خراب ہو گئی. تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں بند کر دی جائے، اس کو سرعام پھانسی دے دی جائے. تو معلوم کیا ہوا کہ اس کا رشتہ عقائد سے ٹوٹا، عبادات سے ٹوٹا، معاملات سے ٹوٹا، معاشرت سے ٹوٹا، اخلاق سے ٹوٹا. تو جان کو قربان کر دینا معاشرہ کہہ رہا عزیز ہے. تو معلوم یہ ہوا انسانی جان سے زیادہ انسانی ایمان عزیز ہے. تو پھر یہ کہنا کہ مدارس دینیہ کی ضرورت نہیں، مدارس عربیہ کی ضرورت نہیں، جدید تقاضوں کے سامنے یہ کیا فنڈامنٹلسٹ لوگ تیار کر رہے ہیں، یہ کیسے قدامت پسند لوگ تیار کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس آدمی کا رشتہ جتنا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا وہ آدمی زیادہ با ایمان ہوگا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زمانے کے تغیرات کے باوجود ایک اٹل حقیقت کی طرح ہے. اور اگر پروفیسرز یہ کام کرنے لگیں تو پھر وہ کیسا اجتہاد کریں گے؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. ایک پروفیسر صاحب اجتہاد کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے. تو وہ تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ غلط تشریح کی گئی. اصل اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام لوگ جو بہت زیادہ مال کما چکے ہیں، ان کی بہت فیکٹریاں ہیں، تو ان کی فیکٹریوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے اور پرائیویٹ کرنے کے بعد ان سے ان کا رشتہ کاٹ دیا جائے. تو گویا کہ ایدیہما سے انہیں مراد لی فیکٹری اور کاٹنے مجھ سے مراد انہوں نے لیا پرائیویٹ کرنا. اب جو روشن خیال لوگوں کے واہ صاحب واہ کیا تشریح کی، سبحان اللہ، لیکن یہ بھول گئے کہ قرآن کے جو نصوص قطعیہ ہے اس میں اجتہاد نہیں ہوتا. تو وہ ایسے مجتہد پیدا ہو گئے. دوسری مثال یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب کو حرام قرار دیا تو کہنے کہ اس کا نام وسکی ہے. قرآن میں تو خمر کا لفظ آتا ہے، ہم نے اس کا نام چینج کر دیا لہذا وسکی استعمال کر سکتے. آپ بتائیے کوئی معقول اجتہاد ہے؟ سراپا بیوقوفی. تیسرا اجتہاد دیکھیے، تیسرا اجتہاد ایک گویا وہ گانے کی گایا کرتا تھا، ہندوستان کا بڑا گویا تھا، حج پہ گیا.
حج پہ گیا تو اس نے دیکھا بدو طبلہ بجا رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں بڑے بھونڈی آواز میں. تو اس نے کہا اللہ اکبر، آج حج کی برکت سے یہ حقیقت مجھ پہ آشکارا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گویوں کے گانے سنے جس کی وجہ سے گانے کو حرام کیا. اگر ہندوستان کی لتا کا گانا سن لیتے تو ضرور اس کو حلال کر دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بتائیے کہ اجتہاد معقول ہے؟ تو اتنے حساس جگہ پر جہاں پر بار بار گرنے کا خطرہ ہو، آپ مجھے بتلائیے، چلیے چھوڑیے اس بات کو. ایک روڈ ایسی ہے جس کے دونوں طرف خاردار تاریں لگی ہوئی نہیں ہیں اور دونوں طرف کھائیاں ہیں، اور روڈ ایسی ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک روٹ پہ گاڑی چل سکتی ہے. سامنے سے روٹ سے گاڑی آ گئی تو کیا ہونہار سے ہونہار ڈرائیور اس روٹ پہ چلنا برداشت کر پائے گا؟ یقیناً کھائی میں گرے گا. تو اسلام کی جو پگڈنڈی ہے یہ اتنی حساس پگڈنڈی ہے کہ اس کے اوپر اگر خاموشی سے چلتے یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہیے، ان کے وارثین کا ہاتھ پکڑتے چلتے رہیے تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے، گرنے سے بچ جائیں گے. لیکن حضور کا ہاتھ چھوڑا آپ نے اور سامنے والی آنے والی گاڑی کا ہاتھ پکڑ لیا، چاہے وہ جتنی رفتار سے آ رہی ہے آپ منزل سے دور ہو جائیں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ ہر زمانے میں پتہ نہیں کون یہ سور پھونک دیتا ہے، دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ مدارس عربیہ کو بند کیا جائے، مدارس عربیہ کے نظام کو تبدیل کیا جائے. مجھے بتلائیے کون سا مدرسہ ہے جس کے خرچوں کا بوجھ بیت المال پر پڑ رہا ہے، اور کون سا مدرسہ ہے جس مدرسے کے اندر قومی خزانے سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر بکریاں اور گدھے اور گھوڑے اور گائے پل رہی ہیں. ایسے بے شمار اسکولز ہیں جہاں پر بڑے بڑے سرداروں، وڈیروں اور مختلف لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو اپنی اوطاق کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پر 4-4، 5-5، 10-10 لاکھ روپے کی تنخواہیں ماہانہ جا رہی ہیں. پہلے اپنے دامن کے دھبوں کو تو صاف کر لیجئے، پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال لیجئے، بعد میں کسی کے آنکھ میں آپ بانس تلاش کیجئے گا، کچرا تلاش کیجئے گا. اور پھر آپ یہ سوچئے ذرا سا کہ میڈیکل سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ بعض غلط کیس کر دیتا ہے تو کیا اس کے جزوی معاملات کی بنیاد پر آپ نے کبھی یہ آواز اٹھائی میڈیکل کالج بند کر دینے چاہیے؟ بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے اور مختلف یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئے اور ملکی خزانے کو اتنا نقصان دیا، اتنا نقصان دیا، اتنا نقصان دیا. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے؟ یہ دماغ کا فطور ہے، یہ نیت کا فطور ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے کہ مدارس اپنا کردار تعلیم سے ہٹا دیں تو ملک کے اندر تعلیمی یافتہ طبقے کی مقدار بہت کم ہو جائے گی اور شاید ہم صومالیہ کے برابر پہنچ جائیں. تعلیمی گراف جو ہوتا ہے، اعداد و شمار ہوتا ہے، اس اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم صومالیہ سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم کینیا سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم تنزانیہ سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ تو وہ پہلو ہے جو مسلمات کی بنیاد پر کہا گیا. آخری پہلو، وہ پہلو سمجھیے آپ، وہ پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر اسلام کے ساتھ قطع برید کی جائے، اسلام میں ترامیم کی جائے تو کون سا طبقہ جو بے چین ہوتا ہے اور اس باریک سازش کو سمجھتا ہے؟ تو آپ کو نظر آئے گا، سب سے پہلے نظر آئے گا آپ کو صفہ کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلہ جو ہے نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، لیکن صرف زکوٰۃ نہیں دے گا، اور اب اس ایک فریضے کا انکار کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟
تو وہاں پر صدیقی روح پھڑکتی ہے اور اس کے پورے مزاج میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایسے نعرہ مستانہ لگاتا ہے کہ پورے لوگوں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اس آواز سے پوری شورا کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اگر جو ہے دین میں ترمیم کی جائے، دین میں قطع برید کی جائے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صدیقی روح کہاں سے آئی تھی؟ یہ وہ عالم جلیل تھے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جیش اسامہ کے بھیجنے کا، تو وہاں پر بھی صدیقی روح بھڑکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جس کی تشکیل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ اس لشکر کو جانے سے روک دے۔ اور یہ فیصلہ ایسا معرفت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ ارے یہ ابھی بھی اتنے طاقت کے اندر ہے کہ قریب کے فتنوں کو تو چھوڑو، دور کے فتنے کو سرو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ سب دم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر یہ مرحلہ چلتے چلتے آپ کو شہید کربلا تک پہنچاتا ہے، اور وہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر ایک اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، قرآن کی ایک تعویل پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن کی وہی تشریح مطلوب ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، ہم اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن اپنے جیتے جی اس میں ترمیم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر یہی طالب علم کی جماعت چلتی ہے اور چلتے چلتے محمد النفس زکیہ کے وقت میں، اور یہی جماعت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وجود میں آتی۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر حضرت زید اور محمد النفس زکیہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک طالب علم ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسوں سے پڑھ کے نکلنے والے۔ اور پھر عباسی دور کے اندر ایک فتنہ اٹھتا ہے، خلق قرآن کا فتنہ۔ آج بہت سے لوگ اس فتنے کو جانتے نہیں، اس فتنے کو زبردستی نافذ کیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک مرد درویش، مرد قلندر جس کا نام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اتنے کوڑے مارے جاتے ہیں کہ کھال اتر جاتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے جیتے جی قرآن کی اور حدیث کی غلط تشریح کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت سے قرآن کی تشریح کے لیے وہی افراد پیدا ہو سکتے ہیں جن کو بچپن سے گھٹی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دی گئی، جن کی فکر کی تعمیر، جن کی تربیت اس عنوان پہ کی گئی کہ تمہیں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا ہے، ان کے دین کا وارث بننا ہے، ان کے دین کی تشریح کی حفاظت کرنی ہے۔ غلط تشریح ہو جائے تو تمہارے اندر بے چینی پیدا ہو جانی ہے، جیسے تمہارے آبا و اجداد کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر ہم اس تاریخ کو لے کے چلتے ہیں اور چلتے چلتے جب ہم بر صغیر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر نظر آتا ہے اکبر کے ساتھ ابو الفضل اور فیضی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے کان میں یہ آواز دیتے ہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 سال پورا ہو گیا، اب 1000 سال کے بعد ایک مجتہد پیدا ہونا ہے، وہ مجتہد تم ہی ہو، کیونکہ محمد نبی بھی امی تھے، تم بھی امی ہو، تو تم ایک نئے دین کی بنیاد رکھو، اور اس دین کا نام رکھا گیا دین الہی۔ تو وہاں پر بھی اگر کوئی مرد قلندر نظر آتا ہے جس کی طبیعت میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، جس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کا نام آتا ہے مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ اور پھر مزید پیچھے چلے جائیے تو بعض ایسے معاملات ہیں جن معاملات کے اندر سوائے روحانی طاقت کے اور کوئی طاقت کار فرما نہیں ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ یہودی نقب لگا کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی بے حرمتی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جس شخص سے کام لیتا ہے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مدرسے کے طالب علم۔ اور پھر ہم اپنے پاکستان میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیے جب جب کوئی قرآن کی مخالف صورتحال پیدا ہوتی ہے، حدیث کے مخالف صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر
ہے تو ایک طرف عطا اللہ شاہ بخاری نظر آتے ہیں، ایک طرف مفتی محمود نظر آتے ہیں، ایک طرف مولانا یوسف بنوری نظر آتے ہیں، اور ایک سما بن جاتا ہے 10,000 افراد اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی مدرسے کے طلباء کے نتیجے میں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ سوال اٹھانا کہ مدارس کی اب ضرورت ہے یا نہیں، تو یہ ایسا سوال ہے جیسے کہ امت مسلمہ کی اب ضرورت ہے یا نہیں، امت مسلمہ کو زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ یہ ایسا سوال ہے جیسے کہ دنیا سے انسانیت کو ختم کرنا ہے یا باقی رکھنا ہے۔ تو اگر انسانیت سے ہمدردی ہے، اگر اپنی اولاد سے ہمدردی ہے، تو یہ سوال دوبارہ نہ اٹھائیے گا۔ 80 کی دہائی میں ایک اللہ والا وہ بغداد جاتا ہے۔ بغداد کا لفظ جو تاریخ کے طالب علم میں وہ سمجھتے ہیں کہ جب بغداد کا لفظ آتا ہے تو تعلیم کے حلقے کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ایسے ایسے مدارس، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے محققین، ایسے ایسے فلاسفر، ایسے ایسے ریاضی دان، ایسے ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بغداد کی سرزمین۔ تو یہ 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں ایک عالم جلیل جاتے ہیں اور جا کے مدرسہ تلاش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی مدرسہ نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مدرسہ بتا دو، انہوں نے کہا ایسا مدرسہ جو آپ چاہ رہے ہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی ایسا شخص بتلا دو جو ایسے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں فلاں ایک کچی بستی ہے، وہاں پر ایک قرآنی مکتب ہے، وہاں پر ایک عالم ہے جو پرانے طرز کے پڑھے ہوئے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا، تو کہنے لگے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد میں نے ان سے بات چیت شروع کی، تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں مدارس ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہیں۔ انہوں نے کہا کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے کتابوں کے نام لیے، تو وہ بزرگ بے ساختہ رونے لگے اور ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے قسم خدا کی تم لوگ سب کچھ برداشت کر لینا لیکن اپنے ملک سے اس مدارس کا ختم کرنا برداشت نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے اسپین سے مدارس ختم کیے، اسپین ختم ہو گیا۔ سمرقند بخارا سے مدارس ختم کیے گئے، سمرقند بخارا چلا گیا۔ بغداد سے مدارس ختم کیے گئے، بغداد چلا گیا۔ یاد رکھیے اگر بر صغیر سے مدارس چلے گئے تو مسلمان چلا جائے گا، اسلام چلا جائے گا۔ لہذا ایسی سوچ کہ کوئی دماغ میں ڈالتا ہے تو توبہ کیجئے، ایسے توبہ کیجئے جیسے کفر سے توبہ کرتے ہیں، ایسے توبہ کیجئے جیسے آگ میں گرنے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اپنے وجود سے یہ ظاہر کر دیجیے گا مدارس قیامت تک چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے مدارس عربیہ قیامت تک چاہیے ہم کو۔ اور جزوی غلطی کی بنیاد پر کلی نظام کو خراب کرنا سوائے پاگل پن کے کچھ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں جذباتی ہونی چاہیے کیونکہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے۔ تو آپ ہر کچھ برداشت کر لیں لیکن مدارس پہ لب کشائی برداشت نہ کریں، مدارس کے طلبہ کو گالی مت دیں، مدارس کے علماء کو گالی مت دیں، وہ بھی بشر ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایسا یہاں پر ایسا، تو آپ نے کیوں اپنے اعلیٰ نسلی خاندان کے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا؟ کیوں انہیں جو ہے دور دراز کے علاقوں سے لوگوں کو بلایا؟ آپ ان پہ قربان ہو جائیے کہ انہیں قربانی دے کے اپنے اوپر آپ کا عذاب روک دیا۔ آپ اعتراض کرتے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ مجھے بتائیے 60 سال میں کس نے اعلیٰ خاندان کے لوگوں نے اپنے بچے دیے مدارس کو؟ آپ اپنے سے شکوہ کیجئے۔ آپ ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ آپ نے کیا تقاضا پورا کیا؟ آپ ایک موزن رکھتے اور ایسا موزن تلاش کرتے ہیں جو ہر بات پر یس سر کرتا رہے اور آپ کی چاپلوسی کرتا رہے، 3000 روپے تنخواہ پہ رکھتے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایسا وہ ایسا۔ آپ لائیے جلیل القدر لوگوں کو، آپ لائیے قیمتی افراد کو، ان قیمتی افراد کو دیکھیے تو ایک ایک فرد ایسا ہے، ایسا آفتاب اور مہتاب
اس کے سامنے پوری قوم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جذباتی میڈیا کی وار کے اندر اور پراکسی وار کے اندر ایسے الجھ نہ جائیے کہ اپنے محسنین سے غافل ہو جائیں۔ آپ مدارس سے نفرت کرنے لگیں، آپ علماء سے نفرت کرنے لگے۔ بے شک کمزوریاں ہیں، بے شک کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیے خیر غالب ہے یا شر غالب ہے؟ تو آپ کہیں گے یقیناً وہاں خیر غالب ہے، شر کے کچھ عنصر ہیں۔ اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ختم کر رہا ہے۔ اور ہمارے اکابرین پوری زیرگی کے ساتھ ایک ایک نظام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پورا کنٹرول کر کے بچے میں کہاں کیا خامی ہو رہی ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اور باقاعدہ بارہا اجلاس ہوتے ہیں، اور اس اجلاس کے اندر زمانے کے تقاضوں، زمانے کی ضروریات، زمانے کی تربیت کے پہلوؤں کے اوپر غور کر کے نظام کو دوبارہ از سے نو ہر سال اس کی تجدید کرتے ہیں۔ تو لہذا اندر کی بات معلوم نہ ہو، باہر کی بات سن کے شور مچانا شروع کر دیں تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کو شاید ایمان سے محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق